جی ناظرین السلام علیکم۔ اور بڑے تہلکہ خیز اور ہیبت ناک قسم کے انکشافات ہیں، اور وہ انکشافات ہیں کرونا آڈٹ فنڈ رپورٹ کے حوالے سے۔ دنیا میں جس طرح کرونا کے حوالے سے دنیا بھر کی امداد کی گئی، اس طرح ان غریب ممالک میں جن کی امداد ہوئی اس میں پاکستان بھی شامل تھا، اور ہمیں خیرات سمجھ کر کچھ پیسے دیے گئے۔ لیکن جو یہاں پر کرونا کی صورتحال رہی، جو حکومتی پالیسیز رہیں، وہ اپنی جگہ، حکومت کی نااہلی، گورننس اپنی جگہ، لیکن جو اس امداد کے ساتھ ہوا ہے، جو اس میں گھپلے ہوئے ہیں، اور اتنے خوفناک گھپلے ہوئے ہیں کہ اب اس کو آپ دیکھیں اور پھر بتائیں کہ کیا کس کو مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ کرونا کے مریضوں کی کیا دیکھ بھال ہوئی ہے۔ پیناڈول کی گولی بھی نہیں دی گئی، یا پھر جو ہے وہ جو ہے ایک کھلے سے ہال کے اندر بسترے لگا دیے گئے، نہ ایس او پیز فالو کیے گئے، نہ کچھ، اور وہ سارا کچھ سلسلہ چلتا رہا، نہ بازار بند ہوئے، نہ لاک ڈاؤن ہوا، اور سمارٹ لاک ڈاؤن ہوا۔ اور اس کی سمارٹنس کا اندازہ اب ہمیں کرونا آڈٹ فنڈ کی رپورٹ میں ہو رہا ہے۔ آپ گھبرا جائیں گے، جو تفصیلات آ رہی ہیں وہ بہت خوفناک تفصیلات ہیں۔ اور جو ہے آپ کو پتہ ہوگا، وہ ایک جنرل صاحب ہوتے تھے این ڈی ایم اے والے، انہوں نے کہا تھا کہ عدالتوں نے جب پوچھ لیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک مریض پر 25 لاکھ روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں، 25 لاکھ روپیہ، اور یہ سر عام کہہ کے وہ فارغ ہو گئے۔ ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی نواز شریف کے فلیٹوں سے۔ مثلا 25 لاکھ روپیہ لگ گیا کرونا کے مریضوں پر، فی مریض پر، ایک مریض پر، پورے مریضوں پہ نہیں بلکہ شاید پورے مریضوں پہ اتنا نہ لگا ہو جتنا انہوں نے ایک مریض پر حساب دے دیے۔ تو بڑے خوفناک حقائق ہیں۔ اور یہ جو ہے نا، جب بھی کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے نا، اس کے اندر لوگ اپرچونٹی ڈھونڈتے ہیں۔ کرونا میں بھی ڈھونڈی، جیسے ایک دفعہ یاد ہے آپ کو پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، پاکستانیوں نے دل کھول کے امداد کی تھی، لیکن اس میں بہت سے لوگوں نے پیسے بنائے بھی تھے امداد کے نام پر۔ یہی کچھ اب کرونا آڈٹ فنڈ رپورٹ کے حوالے سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 325 ارب روپیہ پاکستان کو دیا گیا تھا، اور یہ بہت بڑی رقم ہے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ اس کا غریب مرض پہ خرچ کریں، غریبوں پہ، ان کا کرونا کا علاج کریں، یہ انٹرنیشنل ایک ایشو ہے۔ اس کے حوالے سے اب ضرورت ہے کہ تمام دنیا کی آبادی محفوظ رہے، جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے معاملات درست ہوں۔ تو وہ 325 ارب روپے کی رپورٹ مانگ لی گئی۔ وہ جنرل صاحب نے تو کہا کہ 25 لاکھ روپیہ مریض پہ خرچ ہوا ہے، لیکن چونکہ امداد انٹرنیشنل اداروں سے آئی تھی، انہوں نے اس کو مشروط کر دیا آئی ایم ایف کی اگلی قسط کے ساتھ کہ بھائی رپورٹ تو دینا، وہ جو خیرات ہم نے آپ کو دی تھی وہ کدھر لگی ہے، غریب آدمی کا کچھ بھلا ہوا ہے کہ نہیں، کدھر گئے ہیں وہ پیسے۔ تو اس کے حوالے سے مزید تفصیلات سامنے آئی۔ تو جتنے پیسے آئے تھے اس میں سے ابھی تک ہم نے 3 مہینے کا حساب دیا ہے، اور وہ حساب بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے اندر بھی بہت سی رسیدیں کم ہیں، بہت سارے اخراجات کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں ہوئے ہیں۔ لیکن اگر فرض کریں کہ ہم اس رپورٹ کو درست بھی مان لیں، تو بھی جو ماہر معاشیات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر جو گھپلے ہیں ان کا میگنیچیوڈ بہت بڑا ہے۔ ایک طرف آپ نے دیکھا کہ ملک میں بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ آج اتنے بندے مر گئے، آج اتنی شرح ہے، آج یہ ہو گیا، اور دوسری طرف کچھ بڑے کاریگر لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور اربوں کا ہیر پھیر کر رہے تھے۔ تو ابھی تک 40 ارب روپیہ تو واضح طور پر مسنگ ہے، یعنی اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ باقی جو ہے وہ جو ہم نے پورا حساب دیا
اس حساب میں بہت غلطیاں ہیں جو کچھ دنوں کے بعد ہمیں آبجیکشن لگ کر سامنے آ جائیں گے۔ جو دیا ہے اس کو اگر درست مان لیا جائے، اس میں 40 ارب روپے کے گھپلے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ عمران خان کی کابینہ، عمران خان کے لوگ، ان بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو لانے والے ہی سب کچھ چلا رہے ہیں، میں خود یہ بات کرتا رہا ہوں، لیکن اس رپورٹ کو دیکھ کے تو پتہ چلتا ہے کہ کمی تو انہوں نے بھی نہیں کی۔ اگر ہم بریک ڈاؤن کریں، وہ جو 40 ارب روپیہ غائب ہے وہ کدھر گیا ہے، تو وہ بریک ڈاؤن میں زیادہ ذمہ داری این ڈی ایم اے پہ نہیں آتی، یہ نہیں کہ ان پہ بالکل نہیں آتی، لیکن زیادہ ذمہ داری تو حکومتی اہلکاروں، حکومتی وزراء پر آتی ہے۔ تو یہ جو اپنے لانے والوں کے ساتھ بھی ناانصافی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور وہ جو کہنا تھا کہ کرپشن کرپشن کرپشن، وہ نعرہ تباہ ہو گیا ہوا ہے، اور یہ خود سب سے بڑے کرپٹ لوگ ہیں۔ 40 ارب روپے کی ڈویژننگ اب یوں ہوتی ہے کہ 25 ارب روپیہ جو ہے وہ تو بے نظیر انکم سپورٹ میں ہی کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہے۔ ایسے ہی مطلب یار یہ کوئی 25 ارب روپیہ ایسی چیز تھوڑی ہے کہ یہاں رکھ کے آدمی بھول گیا، جیسے 10 کا نوٹ یا 100 کا نوٹ رکھ کے آدمی بھول جاتا ہے۔ 25 ارب روپے کی بات ہے، وہ بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے غائب ہے۔ اس کو کون تلاش کرے گا؟ کھانے والے کھا گئے، کرونا والے جن کو ہوا وہ مرا گئے، یا جس طرح چاہے ان کی زندگی بچ گئی، پیناڈول کی گولی بھی میسر نہیں ہوئی، اور جس برے حالوں میں لوگ رہے ہیں، اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ وہ تو 325 ارب روپے کی امداد کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں سے 40 ارب غائب ہو گئے ہیں، جس میں سے 25 ارب بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ میں سے غائب کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد 25 ارب میں سے آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 8 ارب کے قریب وہ بنتے ہیں این ڈی ایم اے کے ذمے۔ حساب نہیں پتہ چل رہا، کاغذ رکھ کے، پرچیاں نہیں رکھ کے سودے کی ادھر ادھر کہیں بھول جاتے ہیں۔ تو یہ 8 ارب روپیہ ماہرین معیشیات کہتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کی طرف ابھی رسیدیں واجب الادا ہیں، وہ جانے کب رسیدیں ملیں گی۔ پھر حکومت پاکستان کا ایک اور کارنامہ بھی ہے، یہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ تک محدود نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک یوٹیلیٹی سٹور پہ بھی کیمپین چلائی گئی تھی کہ چیزیں بڑی سستی کر رہے ہیں، کرونا کے مریضوں کو فری راشن ملے گا۔ 5.5 ارب روپے کا گھپلا ادھر نظر آ رہا ہے۔ یہ صورتحال اب دن بدن وہ جو ہے شدید ہوتی جا رہی ہے، اور معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس کو تسلیم کریں نہ کریں۔ انٹرنیشنل ادارے اب ہم کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے فقیروں کو دیکھتے ہیں، اور فقیر بھی کوئی بدتمیز قسم کے۔ انہوں نے سوچا کہ ایک غریب ملک کو جن کے پاس کرونا کے علاج کی سہولیات نہیں ہے، اس کو امداد دینی چاہیے۔ اور اب جب اس امداد کا حساب مانگا گیا تو حساب آپ کے سامنے ہے۔ یہ جو امداد ہے اس میں جو غبن کیے گئے ہیں، جو کرپشن کی گئی ہے، یہ پاکستان کے چہرے پر بدنامی کا بہت بڑا داغ ہے، اور انٹرنیشنل ادارے اس داغ کو دھلنے نہیں دیں گے۔ وہ روز ہر دوسرے دن کسی نہ کسی انٹرنیشنل کانفرنس میں، کسی نہ کسی ایشو پہ آئی ایم ایف کی اگلی قسط کے حوالے سے اس کرونا آڈٹ فنڈ رپورٹ کو ضرور سامنے لائیں گے، اور اس میں سارے ہی شامل ہیں، اور اس کے بارے میں کوئی بات زیادہ نہیں کر رہا، لیکن یہ بات ضرور ہونی چاہیے۔ اور جن لوگوں نے اتنے بڑے پیمانے پر غبن کیا ہے، کرپشن کی ہے، ان کو سزا دینی چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کی عزت کی بات ہے۔ اور فقیروں کو کچھ پیسے ملے ہیں تو مستحق لوگوں میں تقسیم کر دو، سارے اپنی تجوریاں اپنے پیٹ نہ بھرتے رہو۔